اللہ کے کرم سے سورہ بقرہ کی 231ویں آیت، 230 پر 1ویں آیت، 231 آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ، پھر وہ پہنچیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو ختم کرنے کے قریب پہنچیں۔ بلغہ عربی میں بلغہ کا ایک معنی ہے پہنچ جانا، دوسرا معنی ہے پہنچنے کے قریب ہونا۔ اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے، وہاں بھی لفظ ہے بلغہ کا اور یہاں بھی لفظ ہے بلغہ کا۔ وہاں انشاءاللہ ترجمہ کریں گے کہ جب وہ اپنی عدت کے آخری کو پہنچ کر عدت ختم کر لیں، وہاں وہ ترجمہ کریں گے۔ یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ جب وہ اپنی عدت ختم ہونے کے قریب پہنچے۔ کیوں وہاں وہ ترجمہ، یہاں یہ ترجمہ؟ کیونکہ اس کے بعد آنے والا لفظ ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہاں وہی ترجمہ کرنا۔ پھر میں جب وہ دوسری آیت شروع ہوں گی پھر اس بات کو میں بتاؤں گا۔ تو جب وہ عورتیں اپنی عدت کے ختم ہونے کے قریب پہنچیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان کو روک لو، بِمَعْرُوفٍ، شریعت کے مطابق بھلائی کے ساتھ۔ شوہر طلاق دے دیا، یعنی رجعی طلاق، ایک دیا ہے یا دو دیا ہے، تینواں طلاق دینے سے پہلے اسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حق دیا ہے کہ وہ بیوی کو روک لے سکتا ہے، لیکن لفظ کیا ہے؟ جب تم روکو تو شریعت کے مطابق بھلائی کی نیت کر کے روکو، یعنی شریعت نے جو حق بیوی کو دیے ہیں، اب میں روکنے کے بعد وہ حق میں بیوی کو دوں گا، اس نیت سے روکو۔ یا او سرحوہن بمعروف، بھلائی کے ساتھ ان کو چھوڑ دو، یعنی تیسرا حیض ختم ہونے آ رہا ہے، واپس لے سکتے ہیں، نہیں لیے مطلب چھوڑ دیے۔ اب ایک طلاق دے کر کے، دو طلاق دے کر کے الگ ہو گئے، دونوں الگ ہو گئے، اب وہ عورت کسی اور سے شادی کر سکتی ہے، لیکن 3 طلاق نہیں ہوا تھا تو بائن مغلظ نہیں ہوا، صرف بائن ہوا ہے، تو اب ایک فیسیلٹی رہتی ہے کہ اگر یہ پھر سے ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہیں، حلالہ کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں۔ تو کیوں 3 دینا؟ ایک ہی دینا، صحابہ کے زمانے میں ایک ہی دیتے تھے، بس ایک دے کر چھوڑ دینا، الگ ہو جائیں گے۔ اب وہ عورت کسی اور سے بھی شادی کر سکتی ہے، نہیں ہم پھر اس سے شادی کرنا چاہیں یا وہ ہم سے شادی کرنا چاہے تو ایک دوسرے سے شادی کر لے سکتے ہیں، حلالہ کی ضرورت نہیں۔ تو گزشتہ بار میں نے کہا تھا حلالہ جو ہے پھر سے ملانے کے لیے نہیں ہے، پھر سے نہ ملنا بتانے کے لیے ہے، کیونکہ جو احکام گزرے، اگر آپ بھول گئے ہیں تو انشاءاللہ 5 ویک کے بعد جب آئے گا اس پر تو وہ احکام پھر سے سنیں۔ تو یا تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا اچھائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور ان کو روکے مت رکھو، ضِرَارًا، ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، تُحَامْ دِم لِتَعْتَدُوا، کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ اللہ کی حد ہے، اللہ حدیں کیا بنایا معاملات میں؟ ایک پرسن ٹو پرسن ریلیشن ہے نا ہمارا، ایک ہے ہمارا ریلیشن رب کے ساتھ، ایک ہے ہمارا تعلق بندوں کے ساتھ۔ جو تعلق ہمارا بندوں کے ساتھ ہے اس میں حدیں ہیں، لمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں۔ وہ حدیں کیا ہیں؟ ظلم نہیں ہونا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق ہم نہیں چھیننا۔ کسی کا حق کیا ہے؟ اس کا کھانا، اس کا رہنا، اس کا سہنا، اس کی خوشیاں، اس کی آزادی، یہ سب اس کا حق ہے۔ تو ہم کوئی کام دوسرے کے ساتھ کریں اور اس کا حق اس میں جاتا ہو تو ظلم ہے۔ یاد رکھ لیں اس بات کو، کسی کا حق نہیں چھیننا۔ کسی کے ساتھ کچھ معاملات کرنے سے پہلے یہ اس کا حق تو نہیں، کسی سے کوئی چیز لینے سے پہلے
کہ اس کا حق تو نہیں. یہ عادت اتنی رہنا مسلمان میں کہ ٹرین میں یا بس میں ایک سیٹ خالی ہوئی تو وہ سیٹ پکڑتے وقت چاہ کو، دستی ڈال کو، بیگ پھینک کو، ڈھکل کو، یہ مسلمان کی شان نہیں. مسلمان دیکھنا who's right، کون قریب ہے سیٹ کے، تمہیں چاہیے تمہیں قریب ہے. یہ ہر جگہ دیکھنا کس کا حق ہے. وہاں سے شروع کریں تو ماں کا حق کیا نبھائیں گے. گاڑی کھڑانے سے پہلے سوچنا یہ کس کا حق ہے. وہ آنے سے پہلے سوچنا کس کا حق ہے. کسی کے گھر کے سامنے کچرا ڈالنے سے پہلے سوچنا. ہمارے گھر کو ڈرینیج کنیکشن دینے کے واسطے گڑھا کھود ڈالتے. کتنی گاڑیوں کو تکلیف ہوتی وہاں جانے سے. انسانیت ہے، 1000-1500 خرچہ کر وہ گڑھا بند کر دیے تو لوگوں کو آسانی ہوگی نا. تو مسلمان کی سوچ کیا، ایک دوسرے سے معاملات کرتے وقت اس کا حق میں نہیں لوں گا، اس کی خوشیاں میں نہیں چھینوں گا، اس کی آزادی میں نہیں چھینوں گا، اس کا کھانا نہیں چھینوں گا، اس کا مال نہیں چھینوں گا، میرا جو ہے میں نہیں چھوڑوں گا. سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، ان کو روکے مت رکھو، ضرارًا نقصان پہنچانے کے لیے کہ تم حد سے گزر جاؤ گے. تو ایک آدمی نے حضور کے زمانے میں طلاق دی. اگر عدت ختم ہونے سے پہلے اس کو کہا کہ میں تجھے واپس لیتا ہوں تجھے لٹکا کر رکھنے کے لیے. میں چھوڑا تو نہ تو آزاد ہوگی، تجھے میں لٹکانے کے لیے میں تجھے رجوع کرتا ہوں. جب یہ بات حضور کو پہنچی آیت نازل ہو گئی یہ کام نہیں کرنا. اللہ نے جو ہم کو حق دیے ہیں، ہم کو رائٹس ملے ہیں نا، یہ جو حق ملے ہیں یہ حق مس یوز کرنے کے لیے نہیں ملے ہیں. یہ حق ملے ہیں ہر جگہ اچھا کرنے کے لیے حق ملے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو لٹکا کر رہنا، پنشمنٹ دینا نہیں. ہماری سوچ بدلا لینا، ہماری سوچ کیا رہنا، میں کسی پر ظلم نہیں کرنا. مجھ پر تھوڑا ظلم ہوتا ہے تو میں برداشت کر لوں گا، دوسرے پر نہیں ہونا. یہ موبائل ہے، میرا ہے اور اس کا ہے، شک ہے بھائی، ڈاؤٹ ہے، میرا تو مجھے یقین نہیں، اس کا ہے یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ رکھ دیں. میرا گیا تو جاتا، دوسرے کا حق میں نہیں لوں گا. میرا گیا تو میرا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دوسرے کا میں لے لیا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا. دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تبھی آیت سمجھ میں آئے گی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا. کئی کیا کرنا، کئی لوگ ہیں لٹکا کر چھوڑ دیتے ہیں، دوسری شادی کر لیے، طلاق بھی دیتے نہیں، اس کی فکر بھی کرتے نہیں. ایسے ظالم لوگ ہیں. اب مصیبت اس بات کی ہے کہ یہ مسلمان نکاح کیے ہیں. نکاح جب کیے ہیں تو اس نکاح کو قرآن اور سنت کے مطابق نبھانا نا. قرآن اور سنت سنتے ہی نہیں، تفسیر میں آتے ہی نہیں، مسئلہ پوچھتے ہی نہیں. ان کو آخرت نہیں چاہیے، ان کو ظلم چاہیے، ان کو دنیا چاہیے. پھر شریعت کے مطابق جو نکاح ہے وہ نکاح کیوں کیا؟ تجھے دنیا چاہیے تھی نا، تو پھر نکاح کیوں کیا؟ نکاح کون کرتا ہے؟ جسے آخرت چاہیے وہ نکاح کرتا ہے. تو جب شادی کیا سنت کے مطابق شادی کیا نا، تو سنت کے مطابق تب جو شادی کیا ہے تو سنت کے مطابق اس شادی کو نبھا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسے کام کرتا ہے، لٹکا کر رکھتا ہے، حق ادا نہیں کرتا ہے، وہ اس عورت پر ظلم کرتا سمجھ کر ہے. فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے خود پر ظلم کیا. زندگی ختم ہو جائے گی. 30 سال یا 40 سال یا 20 سال یا 10 سال یا 5 سال کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جو عذاب ہوگا، اس کے بعد جو تڑپنا ہوگا، وہ بچی انشاءاللہ صابرہ ہو کر دنیا سے جائے گی. وہ بچی صابرہ دنیا سے جائے گی، وہ شان سے جائے گی کہ میں ظلم برداشت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خاطر. وہ ہمارے لیے ایک مثال بن جائے گی.
وہ ہم کو اس کو دیکھ کر ہم سیکھیں گے کہ شریعت کے خاطر کیسے مصیبتیں جھیلنی ہے. اس کے درجے تو بلند ہو جائیں گے, اس سے تو سوال اللہ پوچھے گا نہیں. حضور فرماتے ہیں جب زندگی میں مصیبت, زیادہ مصیبت میں جو زندگی گزارتے ہیں لوگ, جب وہ لائے جائیں گے اللہ کے پاس. ابھی یہ بچی اس ظالم کے نکاح میں ٹک گئی, یہ ظلم کیا, صبر کی. اب اس بچی کو جب اللہ کے پاس لایا جائے گا, اس حدیث کو رکھ کر میں کہہ رہا ہوں, اس کے بارے میں نہیں. حضور کیا کہیں, جس پر دنیا میں زیادہ مصیبتیں آئیں, اب اس پر مصیبت آئی نا, وہ سامنے آئے گا یا آئے گی تو اللہ کہے گا ترازوؤں کو ہٹاؤ, میرے خاطر مصیبتیں اٹھا کر آئی ہیں, اسے جنت میں بھیجو. اسے کوئی حساب کتاب نہیں ہے, اور اس کو اس کا اجر کیسا دینا ہے. ہم کو 2 رکعت کی نماز کا ثواب 10 رکعت کا ملے گا, یا زیادہ سے زیادہ 70 رکعت کا ثواب ملے گا. لیکن اس کو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کہے گا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, حساب کے بغیر اس کو ثواب ملے گا. جو زندگی میں صبر کے بغیر اچھی زندگی گزار رہے ہیں, شوہر بھی اچھا ہے, بچے بھی اچھے ہیں, گھر بھی اچھا ہے, کھانا بھی اچھا ہے, بہو بھی اچھی ہے, جوائی بھی اچھا ہے, 2 نماز کا ثواب 2 رکعت. اور جس کا بیوہ ہو گئی یا ظالم کے ساتھ شادی ہو گئی, بچے نکمے ہو گئے, لیکن شریعت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑی, چلے جا ماں تو بھی شادی کر لے, نہیں ابا وہ طلاق میں ہوں نا, میں نکاح میں ظلم کرتا نا, وہ ظلم کرنے دو, میں شریعت نبھاؤں گی. ان کا جو اجر ہے ختم ہو جائے, زندگی بھاگ جاتی ہے, یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. اللہ مومنوں کو کہہ رہا ہے آیت, اللہ کافروں کو نہیں, مومنوں کو کہہ رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو ایسا ظلم کرتا ہے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. شاید اس دنیا میں بچ جائے گا, لیکن میں نے دیکھا ایسے لوگ مرنے سے پہلے دنیا میں مار کھا کر مرتے ہیں. ان کی موت کے وقت ان کی جو حالت ہوتی ہے, اللہ اللہ, بڑی خراب موت مرتے ہیں. اکثر لوگ بڑی خراب موت مرتے ہیں. اللہ چھوڑا نہیں. جہاں تک میں دیکھا جو ظلم کرتے ہیں نا, وہ فرعون رہے, وہ شداد رہے, وہ ابو جہل رہے, کون بھی رہے, اللہ اس دنیا میں ہی ان کو مارتا ہے. اللہ اس دنیا میں ہی مارتا ہے, بچ کر جا نہیں سکتے. وہاں تو کھانا ہی ہے مار, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں پہ مار پڑ جاتا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور مت بنا لو اللہ کی آیتوں کو مذاق. اللہ کے احکام جب آ جائیں اس کو مذاق مت بنا لو. یعنی اس زمانے میں طلاق ہنستے ہنستے بول دیتے, طلاق کیا مطلب, میں دل لگی کرا سو. تو اللہ کے احکام میں دل لگی نہیں کرنا. اللہ کی آیتیں جب آ جائیں سیریسلی, سنجیدگی کے ساتھ ان آیتوں کو لینا. وَاذْكُرُوا, اور یاد کرو, نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت کو تم پر یاد کرو. جن کے پاس یہ قرآن اور سنت نہیں ہے ان کے پاس آپ جا کر پوچھیں. جب یہ ٹرپل طلاق کا چل رہا تھا تو جو انصاف پسند غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنا آسان ہے طلاق کا معاملہ, آسانی کے ساتھ مسلمان عورت کا طلاق بھی ہو جاتا ہے, خلا بھی ہو جاتا ہے, اللہ ماشاء اللہ. وہ تھوڑے جو ظلم کر لیتے ہیں نا, ہم لوگ چپ رہتے ہیں اس لیے وہ ظلم کر رہے ہیں. ہم سب مل گئے کسی کو ظلم کرنے نہیں دیں گے تو کوئی بچ نہیں سکتا. سوسائٹی جب بائیکاٹ کرتی ہے نا, برداشت نہیں کر سکتے. تو غیر مسلم عورتیں کہتی ہیں ہم اگر طلاق کے لیے اپلائی کریں تو ہم سالوں گزر جاتے ہیں, سال گزر جاتے ہیں. لیکن مسلمان جو بھی اس کے اللہ کو مانتا ہے, وہ عورت رہے یا مرد رہے, اپنے اللہ کو مانتا ہے, اپنے آخرت سے ڈرتا ہے, کتنا بھی خراب رہے, جب اللہ کی بات آتی ہے, قاضی صاحب بٹھا کر کہتے ہیں کی بات ظلم کرتا, اللہ کو جواب دینا نہ با, اچھا قاضی صاحب دے دو, تم قاضی صاحب بچا دیتے. تو مسلمانوں کا سسٹم آسان ہے بھائی. ہم کو اگر ہمارا دل بولے کوئی بات لیکن ہمارا اللہ بولتا ہے, اس لیے ہم لوگ سرنڈر ہو جاتے نا. ان لوگوں میں کیا ہے, احکام نہیں ہے, وہ اپنی عقل سے جا رہے ہیں. اب وہ تب اسے میں چھوڑ ڈالوں, کیسا حضرت کو عورت کو چھوڑ ڈالوں, نہیں
مجھے اتنے گالیاں دی نا حضرت وہ عورت، میرے اماں کو ایسا کری نا حضرت، میں کیسا چھوڑوں؟ جسے قرآن اور سنت نہیں آتا رہے گا۔ تو جس کے سامنے قرآن اور سنت آ گیا، یہ آیت بتا دیے، کتنا بھی کم ایمان والا ہو اگر غلطی کر رہا ہے اسے انشاءاللہ اسے بٹھاؤں میں، دیکھا آیت ہے گا، عذاب ہوگا با، تو وہ چھوڑ دے گا۔ تو یہ رحمت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو دن کیسے تھے، نکاح کا خائن آ گیا، عورتوں کو عزت مل گئی، ماں کے قدموں میں جنت اللہ کہہ دیا، زندگی آسان ہے ہماری۔ جو بھی سنتوں پر چلتے ہیں میاں بیوی، نکاح کی وجہ سے ان کو تکلیف نہیں آتی، جو بھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ حضور کے آنے سے پہلے عربوں میں 4 قسم کا نکاح تھا۔ ایک ایسا نکاح جو ہمارا ہو رہا ہے۔ دوسرا کیا، آدمی کیا کرتا تھا کہ کوئی آدمی ہے جو زیادہ ذہین ہے، جو زیادہ پرسنالٹی ہے اس کی، تو اس کی عورت کو پاک ہونے کے بعد اس آدمی کے پاس بھیج دیتا، وہ اس کے ساتھ صحبت کر کر حاملہ ہونے کے بعد بلا لیتا کہ اس کا بیٹا یا اپنا بیٹا بنانے کے لیے۔ یہ بھی عقل ہے، بہت عقل ہے، اس کا بیٹا میرے بیوی کے پیٹ میں آ گیا تو اچھا لگا، سوچتے تھے۔ تیسرا کیا، ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ رہتی تھی، جب وہ حاملہ ہو جاتی تو 10 مردوں کو بلا کر کہتی، اس میں سے کون سا مرد پسند آتا کہتی کہ تو ہی میرے بچے کا باپ ہے۔ اب اس کے دل میں کیا بچے کی محبت رہے گی، خونی رشتہ ایک چیز ہوتی ہے نا۔ اور چوتھا کیا تھا، جھنڈے لگاتی تھیں عورتیں، جو بھی آدمی آئے اس کے ساتھ سو کر چلا جائے۔ ایسے چیزوں سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نکاح دیا، 2 گواہوں کے ساتھ نکاح رکھا، طلاق کا حکم دیا، خلا کا حکم دیا، پراپرٹی کیسا بانٹنا، یہ تمام چیزیں اللہ دیا۔ تو یہ نعمت یاد رکھو، اگر یہ چیزیں ہٹا لی گئی تو حالت کیا ہوگی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس کتاب کو یاد کرو اور حکمت کو یاد کرو۔ حکمت سے مراد کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یعظکم بہ، اللہ اس کتاب اور حکمت کے ذریعے تم کو نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تمہاری نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ یہاں قاضی کو ٹھکا سکتے ہو، یہاں اپنے ماں باپ کو ٹھکا سکتے ہو، یہاں بیوی کے ماں باپ کو ٹھکا سکتے ہو، یہاں شوہر کو ٹھکا سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، تو پکڑنے والا تو اللہ ہے۔ یہ لوگوں کو میں اگر آنکھیں بند کر کر بچ کے نکل جاؤں، اللہ کے ہاتھ سے میں بچ نہیں سکتا۔ تو دیکھو، پہلے پھر سے میں کہہ رہا ہوں، دین دیکھ کر اپنے بچوں کی شادیاں کرائیں، اور جو شادی کرنے والے ہیں وہ بھی دین کو اہمیت دیں۔ دین سے مطلب یہ نہیں کہ داڑھی رکھ لیا ہوں میں، وسیم حضرت اچھے آدمی، کئی کو اچھے آدمی داڑھی ہے ان کی، اس کے واسطے میں اچھا نہیں، آرام سے کون بھی داڑھی رکھو ٹکا سکتا نہیں، وسیم حضرت بہت اچھے، کئی کو انہوں حافظ ہی، ہر حافظ اچھا ہونا ضروری نہیں۔ ایک آدمی اچھا ہے نہیں ہے کیسے دیکھنا، حضور کہتے ہیں 3 طریقے ہیں۔ ایک کیا، اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کیجیے، رنگ بتا دیتا، پیسہ آتے ہی 50-100 میں اس کا رنگ بتا دیتا، اور 50-100 میں بھی پتہ چل جاتا کتنا اچھا آدمی ہے۔ پیسہ اس کے ساتھ دے کر اسے جانو۔ اور دوسری چیز کیا ہے، اس کے ساتھ سفر کرو۔ یہاں تو سب اچھے بن کو بیٹھے رہیں گے، جب سفر کریں گے نا تب ان کی نگاہ کہاں جاتی، ان کا سیلفشنس، خود غرضی کتنی ہے، وہ کس کا مال اٹھا کو کھا لیتے ہیں، کیسے معلوم آتا، سفر میں جاتے ہی معلوم ہوتا کو ہنوز کیا ہے۔ اور تیسری چیز کیا، ان کے ساتھ بسو۔ میرے بارے میں کون جان سکتا ہے، نارمل میرا پڑوسی جان سکتا ہے کہ میں کون ہوں،
میرے محلے والے جان سکتے ہیں کہ میں کون ہوں، میری بیوی کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں، میری بیوی کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں۔ ایک ان کے ساتھ رہیں یا ان کے ساتھ سفر کریں یا ان کے ساتھ پیسوں کا معاملات کریں تو اچھی طرح سے داڑھی یا جبے سے کوئی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اکثر اچھے لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے، اکثر اچھے لوگ سنت پر چلتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن وہی کرائٹیریا نہیں ہے، وہی پیمانہ نہیں ہے ماپنے کا۔ تو پہلے شادی کرتے وقت دین کو اہمیت دیں، پیسوں کو اہمیت نہ دیں، اسٹیٹس کو اہمیت نہ دیں، دین دین دین۔ تو گزشتہ بار میں نے کہا تھا پیسہ 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 کے لیے شادی کر رہے ہیں تو لڑکی کا باپ لڑکی کی ماں کیا کرتی؟ پیسے جماتی۔ جب شادیاں دین کے لیے ہونا شروع ہو جائیں گی خود بخود لڑکی کے ماں باپ لڑکی میں دین جمانا شروع کریں گے، آسان ہو جائے گا۔ اب دونوں کو اگر دین معلوم ہے تو یہ آیتیں ان کے ساتھ رہیں گی، اگر کتنا بھی شیطان لڑانے کی کوشش کرے یہ آیتیں حضور کی سنتیں ان کو ملا کر رکھیں گی، اور جتنا ہو سکے طلاق نہ دیں۔ گزشتہ بار ہم نے حدیث سنی ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ بہت نقصان ہوتا ہے طلاق کا، بہت نقصان ہوتا ہے، خاص کر بچے ہونے کے بعد۔ بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہے، نصیب والے ہیں ہم سب اگر ہم سب کے ماں باپ ہمارے بڑے ہونے تک مل کر تھے تو ان کو وہ مل کر رہنے کے لیے ہم سلام کرنا۔ وہ بچوں سے پوچھیں جن کے ماں باپ بچھڑ جاتے ہیں، ماں کے پاس رہتا، باپ سے بات کرنے کی خواہش آتی، ماں بولتی دیکھ بیٹے ان سے بات کرا تو مجھے غصہ آ جانا۔ باپ کے پاس رہتا، ماں کے پاس جانے اللہ اللہ ماں کے پاس جانے کی خواہش آتی، باپ بولتا تیری اماں خراب بھائی کو سننا پڑتا۔ تو وہ بچے ان کی حالت کیا ہوتی؟ تو اگر ہم ایسی زندگی گزارے کہ ہمارے ماں باپ لڑتے نہیں تھے، الگ نہیں ہوئے تھے، تو ہم سے بڑھ کر نصیب والا کوئی نہیں ہے۔ تو طلاق کا بچوں پر نقصان ہوتا ہے، اور پھر بعد میں پچھتاتی ہے عورت اور بعد میں پچھتاتا ہے شوہر۔ طلاق نہ دے۔ اور اسی طرح میری بہنوں سے میں کہوں گا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے خلا نہ لے، شادی کو نبھانے کی کوشش کریں۔ ہاں ظلم نہ سہیں، ظلم نہ سہیں۔ ظلم کیا ہے؟ کھانا دیتا نہیں۔ ظلم کیا ہے؟ طبیعت خراب ہوتی ہے تو علاج کی فکر کرتا نہیں۔ اگر ہم ایسا کرنے والے ہیں ہم ظالم ہیں۔ بیوی کو صبح بیوی کہیں جی کیا معلوم نہیں 2-3 دن سے سر میں درد ہے جی، وہ بات ہم کو دل تک پہنچتی ہے، اللہ ہم کو سر میں درد کرنا کیا کرنا، تو ہم انسان ہیں، کان میں نہیں یادش نہیں، ہم بھیڑیا ہیں۔ ہم کو بخار آ جائے کس طرح ہمارے ساتھ دیتی، دوا لا کر دیتی، گنجی ہے وہ ہے یہ، جب ان کو بخار آتی ہم کو فکر ہی نہیں۔ اور اسی طرح ہر ایک عورت کا پہلا دن رہتا، مشکل کا دن رہتا، کیا ہم اس دن تھوڑا بھی اس کو راحت دینے کا سوچیں؟ آج تمہارا پہلا دن ہے، تکلیف ہوتی ہے اس میں، پہلے دن چڑچڑپن میں رہتی ہے عورت، کیا ہم کبھی سوچے آج سنتے ہی آج میرا پہلا دن ہے ویسا کیا آج ذرا کام کم کرو، ذرا آج لیٹ جاؤ؟ اگر یہ خیال ہم کو آتا یا آیا تو ہم انسان ہیں، یہ خیال ہم کو نہیں آتا کیسا کبھی یہ سوچتے ہیں سدھرنا ہے، ہم کو سدھرنا۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے ہم کو نصیحت کی ہے، سدھر جائیں گے انشاءاللہ۔ جتنا ان کی کیئرنگ کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، we expect from them the level of caring, same level of caring they also deserve, same۔ انسانیت اسی کو کہتے ہیں۔ ہم کہاں غلطی کرتے ہیں؟ جو آدمی پاورفل ہے اس کے ساتھ ہم صحیح سے چلے جاتے ہیں، جو ہمارے سامنے جھکتا ہے نا وہیں پر ہم غلطی کرتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو طلاق جتنا ہو سکے نہ دے، معاف کرے۔ میاں بیوی میں ایگو نہیں آنا، ایگو نہیں آنا۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں ظلم نہ سہیں، یہ سب ظلم ہے، کھانا نہیں دیتا، مارتا ہے، یہ ہے۔ ہاں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں برداشت کر لے سکتے ہیں،
کسے معلوم کہ اسے چھوڑ کر دوسرے مرد کے پاس جائیں گے، اس کے پاس بھی ایسی خراب عادتیں رہیں گی، انڈا نہیں دیے، دودھ نہیں دیے، اتوار کو باہر بلانے کو گئی نہیں، اسی طرح زندگی پر نہیں بلانے کو جانا، یہ بھی غلطی ہے۔ اب یوں پھر آ جاتے ہیں، کیا بول منہ پہ سخت لفظ آ رہا ہے، گھوڑا پھر کو ایسے کا اچھا لفظ بولا، یوں ہر جگہ پھر کو آ جاتے ہیں۔ دوست کی شادی، کس کا دوست؟ دوست کے دوست کا دوست کا دوست، اس کی شادی کہاں ہے؟ کنیا کماری کے پیچھے منیا کماری ہے، منیا کماری کے پیچھے ٹنکا کماری کے اندر بھی جا کو انجوائے کر کے آ جاتے، پھر آتے۔ ابو بھائی کو عورت خواہش کرتی، جی مجھے کہاں تھی بلا لے کو جاؤ تھی، کیا دین معلوم نہیں کی؟ ہاں، دین کو اپنے فائدے کے لیے، غور سے سنیں بھائی، اگر ہم ظالم ہیں دوسرے کو نصیحت کرنے کا سے تو نہ دین معلوم نہیں، تم نہ ہم نہ دین معلوم نہ، اس کا حق ہے وہ۔ پہلے گھر الگ تھے، پہلے گھروں میں آنگن رہتا تھا، ٹھنڈی ہوا آتی تھی، عورتیں باہر بیٹھ سکتی تھیں، کوئی مرد گزرتا نہیں تھا۔ بیفور 40 ایئرس اور 35 ایئرس آرام سے دوپہر میں دہلیز پر بیٹھ سکتی تھی، کوئی مرد آتا نہیں، اگر آ بھی گیا نگاہ جھکا کر جاتا تھا۔ اب گھر کیسے ہیں؟ سب کو 4 دیواریوں میں بند کر دیے ہیں، تو ان کو بھی کھلی فضا چاہیے نا، کہیں لے کر جا سکتے ہیں نا۔ تو آدمی اگر سال بھر نہیں لے کو جانا ہے، ڈکشنری میں نہیں ہے، کہاں لے کو جانا تھا؟ تو شادی کو لے کو چلا تھا، فری میں کھلا کو لے کو آ جائیں گے لوگوں، کنجوسی۔ میں تو یہی کہتا ہوں، بیوی کھا لے تو سمجھنا کہ میں کھا لیا، کیونکہ اس کو کھلانے کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے۔ اچھے سے اچھا کھلانا، پوچھنا، مچھی دیے تمہیں کھائے؟ ہاں ارے کھا کو کھائے پیے، کیا ابھی معلوم نہیں، یاد رکھنا تمہیں کھائے، تمہیں پیے، تمہارا کام، بڑے دونا کتنے۔ یہ غفلت آتی۔ تو خیر، اب میں اپنی بہنوں کو نصیحت کرنے سے پہلے انہوں سوال پوچھی، نظر ایسا بول ڈالے تو کیسا؟ ایڈجسٹ کرو، برداشت کرو، بنا ضرورت خلا مت مانگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایما امرأۃ طلبت من زوجها طلاقا، وہ عورت جو اپنے شوہر سے بنا ضرورت خلا مانگتی ہے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے۔ دنیا مل جائے گی، تھوڑا فری رہ جاؤ گی، لیکن جنت تو جنت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ تو میری بہنیں جو اگر سن رہی ہیں، اگر آپ خلا پوچھنا چاہتی ہوں تو لکھا ہے، دینی کتابوں میں لکھا ہے کس کس حالت میں خلا مانگنے کی اجازت ہے، وہ چیزیں دیکھیں۔ حضرت بتائیے، تو آپ کس لیے خلا مانگ رہی ہیں؟ مجھے اتوار کے دن مٹن بریانی نہیں ملتی، اس لیے میں خلا مانگ رہی ہوں۔ مجھے واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنے نہیں دیتے، اس لیے خلا مانگ رہی ہوں۔ میرے جو کالج کے بوائز فرینڈس تھے، وہ بوائز فرینڈ کے ساتھ بات کرے تو ان کو غصہ آ جاتا، اس کے واسطے میں طلاق مانگ رہی ہوں۔ میں ذرا آدھے کپڑے پہن کو شادی میں جا کو پھرکی تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، اس کے واسطے میں خلا مانگ رہی ہوں۔ ہاں، گناہ، بڑا گناہ آج جو شادیوں میں چلتا ہے کہ سب میاں گندا کلچر ہے، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ماں کیا سکھا رہی ہے اپنی بیٹیوں کو، باپ کیا سکھا رہے ہیں اپنے بیٹوں کو؟ تو اس لیے میں خلا مانگ رہی ہوں بنا ضرورت، تو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر تم صبر کرو، تھوڑا ایڈجسٹ کر کر شوہر کے ساتھ زندگی گزار لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتابوں میں، کہ اذا صلت المرأة خمسها، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، غازی بھائی بھی پڑھتے، وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھی، غازی بھائی بھی رکھتے ہیں، وحفظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہی ہے، صرف شوہر کے ساتھ تعلق رکھتی، ہم بھی رکھتے ہیں، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی بات سنتی ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ قِيلَ لَهَا،
جب سب جنت کو جائیں گے، غازی صاحب بھائی بھی یہ سب نیکیاں کرے، ایک دروازے سے جانا، وہ بھی موقع مل جا تو یہ عورت جو 4 چیز کی، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان کا روزہ رکھ لی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی اور شوہر کی بات سن کر زندگی گزاری، تو قیامت کے دن اسے کہا جائے گا ادخلی الجنت من ای ابواب الجنہ شئتی، جنت کے ان دروازوں میں سے جس دروازے سے تم جانا چاہتی ہو چلے جاؤ۔ کتنے سال کی زندگی ہے نکاح کی، 30 ایئرس یا 40 ایئرس، اتنی مشکل۔ یہ 8 اس طرح ایک مرد اگر اس طرح 8 جنت سے دروازوں سے جانے کا پرمیشن کسے ملا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو۔ حضور کہہ رہے تھے جو روزہ رکھے گا ریان سے جنت میں داخل ہوگا، جو زکوٰۃ دے گا وہ اس دروازے سے داخل ہوگا، جو نماز پڑھے گا اس دروازے سے داخل ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے یا رسول اللہ کوئی ایسا ہے کیا کہ 8 دروازے سے داخل ہو؟ حضور فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ ابوبکر تم ہو۔ تو ایک مرد کو 8 دروازے سے جنت میں جانے کا موقع ملنا تو وہ مرد ابوبکر صدیق جیسا ہونا، ہم کو نہیں، نو چانس۔ لیکن عورت کے لیے اتنا آسان ہے، حضور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں کہ رحمت للعالمین ہے کہ اگر عورت 4 چیزیں کرے جو ہم سب کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور ہم بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے ماں باپ کی بات سنتے ہیں، میں میرے ماں کی بات سننا، میں میرے باپ کی بات سننا، میں میرے بڑے بھائی کی عزت کرنا، میں اپنی بیوی کا خیال رکھنا، میں میرے بچوں کو پالنا، لیکن مجھے یہ موقع نہیں ملا۔ بیوی صرف اپنے شوہر کی بات سن لے اور یہ 3 چیزیں کر لے، 8 جنت کے دروازوں میں سے حدیث کا لفظ کیسا ہے، اس کو کہا جائے گا جس دروازے سے آپ جانا چاہتے ہیں جائیں۔ یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ 5 اسٹار ہوٹل کے دروازے پر VIP کو کہا جاتا ہے۔ جتنا دنیا میں اللہ کے خاطر صبر کریں گے اتنا ہماری خبر کی زندگی چمکے گی۔ تو صبر کریں۔ میں بار بار یہاں پہ پیچھے جا رہا ہوں، وجہ کیا؟ ظلم نہ سہیں، لیکن چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے خلا نہ مانگیں، برداشت کریں، سدھارنے کی کوشش کریں۔ ہم اس زندگی سے بچ کر جس زندگی میں جانا چاہتے ہیں اس زندگی میں بھلائی ہے، ہمارے پاس گارنٹی نہیں نا۔ اس طرح سمجھا کر کم سے کم 3 نکاح میں بچایا ہوں۔ خلا کے لیے جانے والے تھے، یہی جملہ بولا میں، اس زندگی سے اس شوہر سے بچ کر جانا چاہتے ہیں، کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ نیکسٹ آنے والا اچھا رہے گا؟ اس کو بھی اچھا سمجھ کر ہی تو دیے تھے، تھوڑا برداشت کر لو۔ آج آ کر کہتے ہیں آپ کو اللہ اچھا رکھے، آج ہم دونوں مل کر جی رہے ہیں۔ علماء کے پاس بیٹھیں، علماء کی نصیحت میں رہیں، علماء کی صحبت میں رہیں۔ جہاں بھی کوئی، میں میرے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، میں میرے بارے میں نہیں، جہاں بھی نیک عالم مل جائے اس کو غنیمت سمجھیں۔ ہمارا فیملی ڈاکٹر بھائی، ہمارا فیملی ڈاکٹر، ان کو بریانی دینا، ان کو خوش رکھنا، فیملی عالم میں رہنا، وہ آپ کو آپ کے ان بیماریوں سے بچانے والا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو بے ضرورت خلا نہیں مانگنا اور بے ضرورت طلاق نہیں دینا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت جو ہے پوری کر لیں۔ پہلے بھی لفظ بلغنا تھا، وہاں ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ پوری کرنے کو پہنچیں۔ یہاں ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی عدت پوری کر لیں، کیونکہ اس کے بعد آنے والا لفظ الگ ہے۔ ہم لوگ ٹرین میں جاتے یا فلائٹ میں جاتے تو فلائٹ اترنے سے پہلے یا ٹرین اناؤنس اترنے سے پہلے بولتے نو وی ہیو ریچ چنئی بھی ریچ ہوئے نہیں، نو وی ریچ چنئی، یور بیلٹ ریڈی ہو جاؤ۔ تو ایک ہے ریڈی ہونے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وی ریچ، ایک ہے ریچ ہونے کے بعد کیا کرنا، تب کہتے ہیں کہ ریچ، نو وی ریچ، پہنچنے کے بعد نو یو ٹیک یور ٹیکسی۔
تو اسی طرح عربی میں بھی بلغہ کا لفظ استعمال ہوا، وہاں طلاق دیے، مدت ختم ہونے کو آئی، نو بی ریڈی ٹو ٹیک دا ڈیسیجن، کیا لینا ہے، رکھ لینا ہے یا بھیجنا ہے، اس لیے بلغنا آیا۔ یہاں کیا، جب طلاق دے دیے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدتیں پوری کر لیں، باہر نکل گئے، یہ کون سا طلاق ہے؟ جی ہاں، یہ کون سا طلاق ہے کہ ایک یا دو دیے اور عدت ختم ہو گئی، ایک اور دو دیے، ایک دیے یا دو دیے، عدت ختم ہو گئی، تو یہ جو طلاق یہ الگ سپریشن ہو جاتا، لیکن اس میں ایک موقع ہے، کیا موقع ہے؟ حلالہ کے بغیر پھر سے شادی کر لے سکتے، نئے مہر کے ساتھ، دو گواہوں کے ساتھ، ایک دے کر الگ ہو گئے، غور سے سنیں، ایک طلاق دیے، 3 حیض کی مدتیں ختم ہو گئیں، اب دونوں الگ ہو گئے، اب وہ عورت کسی اور سے بھی شادی کر سکتی ہے، جو طلاق دیا اس سے بھی شادی کر سکتی ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں، پھر سے نیا مہر، پھر سے 2 گواہ رکھیں گے، لیکن ایک طلاق دیا تھا تو اب نکاح کرنے کے بعد 2 طلاق ہی رہیں گے، اگر 2 دے دیا تو اب نکاح کرنے کے بعد 1 طلاق رہے گا۔ تو اس طلاق کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم طلاق دے دو، وہ اپنی مدتیں ختم کر لیے، وہ عورت الگ ہو گئی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان کو روکو نہیں۔ کسے کہہ رہا ہے اللہ؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں عورت کے ولیوں کو کہہ رہا ہے، یعنی جس کے ذمے میں ہے، باپ کو کہہ رہا ہے، بھائی کو کہہ رہا ہے، چچا کو کہہ رہا ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو روکو نہیں، ان ينکحنا، کہ وہ شادی کریں، نکاح کریں، ازواجہن، ان کے پہلے شوہروں کے ساتھ۔ طلاق ہو گیا، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک صحابی ہیں، اللہم صلی علی سیدنا، نام بھول رہا ہوں، وہ صحابی کی بہن کے لیے بہت سے لوگ رشتہ پوچھے، تو انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار چچا کے بیٹے حضرت عاصم سے ان کا نکاح کرا دیا، کسی سے نہیں، انہوں ولی تھے، باپ نہیں رہا تو عورت کا ولی کون ہے؟ شادی سے پہلے بھائی ہے، تو دیکھے اتنے لوگ عرب کے آئے، میں شادی کروں گا، کسی سے نہیں کرائے، حضرت عاصم آئے، چچا کے بیٹے ہیں، ان سے شادی کرا دیے، اب مل کے تھے، بعد میں حضرت عاصم نے طلاق دے دی، رجعی طلاق، ایک طلاق دیے، الگ ہو گئے، اب حضرت عاصم اور ان کی بہن پھر سے خواہش کیے کہ پھر سے شادی کر لیں، بھیا میں پھر سے شادی کر دوں، تو انہوں نے کہا نہیں، اتنے لوگوں کو چھوڑ کر میں اس پر بھروسہ کیا، اس نے طلاق دے دیا، ایک طلاق دیے، ہم 3 طلاق دیتے تو بولتے کہ ظلم کیے، تو نہیں میں شادی کرنے نہیں چھوڑوں گا، نکو ماں شادی نکو کرنا، آیت نازل ہو گئی، فلا، حضور بلاتے ہیں ان کو، صحابی کا نام آ گیا، یاد آ گیا، اچھا ہے، حضور ان کو بلا کر کہتے ہیں آؤ ادھر شادی کراؤ، نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی آیت ہے، اللہ کی آیت ہے، فوراً شادی کرا دیجیے۔ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ میں بات نہیں کروں گا بھائی، ہمارے ماموں کی صورت بھی دیکھوں گا نہیں، میں اللہ کہتا ہے مل کر رہو، اللہ کہتا ہے مل کر رہو، فوراً جا کر مل جانا، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، وہاں جھک جانا، سر جھکا دینا، یہ صحابی فوراً مان لیے اور جا کر طلاق نکاح کرنے کی اجازت دے دیے۔ اذا تراضوا، جو جب آپس میں سب خوش ہوں اس نکاح سے، بینہم، ان کے درمیان، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، ذالک، یہ اللہ حکم دے رہا ہے نا، یوعظ بہ، ان باتوں کا اللہ حکم دیتا ہے، من، کسے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ کی نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ بولا آخرت جائے گی، نہیں کرتا حضرت، آخرت جائے گی، نہیں کرتا حضرت، تو جس کے دل میں ایمان، میں یہی کہتا ہوں ہر چیز کا ریپیئرنگ کہاں ہے؟ آخرت کی یاد کو زندہ رکھیں، آخرت کے لیے جینا ہے، آخرت کے لیے جینا۔ 1000 روپے دیے، 1000 چلے گے نا، یہ 1000 انشاءاللہ کم سے کم 10,000 بن کر آئیں گے، زیادہ سے زیادہ 70,000 بن کر ملیں گے،
کب ملیں گے؟ جب کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں رہے گا، اس دن ملیں گے انشاءاللہ۔ فائنسٹ انویسٹمنٹ، بہترین انویسٹمنٹ جو غریب کو ہم مدد کرتے ہیں۔ ذالکم، یہ جو حکم بیان کیا گیا، ازکا لکم، تمہارے لیے زیادہ صاف ہے، وہ اطہر، زیادہ ستھرا ہے۔ اللہ کے احکام کے مطابق اب وہ دونوں کو شادی نہیں کرو بولے تو ہوگا کیا؟ یا تو گناہ کریں گے، گناہ نہیں کیے تو عشق میں، محبت میں، غم سے مر جائیں گے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی مرضی بیچ میں نہ لائیں۔ میں زیادہ کھل کر بولنا نہیں چاہتا، یوتھ میری تجھ سے جو بات نکلی ہے اسے پکڑ لیں گے، فوراً لو میراجاں کا انگار لگ جائیں گی، اس لیے سمجھ گئے میرے منہ سے بات کیا آ رہی ہے۔ دیکھیں معاملات ہیں، زیادہ نقصان نہیں ہے، الاؤ کریں۔ زیادہ اپنی بات کو بیچ میں لائیں گے، گناہ کر بیٹھیں گے۔ کہاں اپنی بات لانا؟ جہاں کو کڑن سامی سے شادی کرتوں بولتی ہے تب روکنا۔ خراب، ایک دم بربادی، مجھے پسند نہیں، جائز پوچھ رہی ہے تو اگر لیگلی پوچھ رہے ہیں تو دیکھیں، یاد رکھیں کبھی بھی اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہر چیز کو نہ دیکھیں، ایک مرتبہ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ سمجھ میں آتا ہے؟ میں کرتوں سو اچھا، میں بیان کرتوں سو یہ اچھا، تب تک مجھے میرے بیان کی غلطی معلوم نہیں ہوگی، تو میں جو کرا وہی صحیح، جب تک سمجھ میں رہیں گے ہماری غلطی نظر نہیں آئے گی۔ جو ہی دوسرے اینگل سے دیکھیں گے ہماری غلطی نظر آ جاتی، فوراً نظر آتی۔ تو اپنے پوائنٹ آف ویو تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ کب تھوپنا؟ بیٹے نماز پڑھ لو، شریعت میں اپنی باتیں لانا، اپنی باتیں رکھنا نہیں، اللہ رسول کی باتیں رکھنا۔ جب ماں باپ صرف اللہ رسول کی باتوں کا حکم دیتے ہیں، ان ماں باپ کی ایڈوائس کی، نصیحت کی عزت رہتی ہے بچوں کے دلوں میں۔ کیا کھانا چاہتے ہیں؟ کچا کورج پکنا، بچے ابالا کھانا پسند کرتے ہیں، نہیں کچا، اپنی مرضی ہٹا لیں۔ کیا بیٹے کھاتے ہیں؟ کچا کھاتے ہیں، کھا لو۔ مرغی کیسا کھاتے ہیں؟ الٹی کر کو کھاتے ہیں، کھا لو۔ بستر کو ایسا سوتے۔ شریعت کے خلاف داڑھی مڈانا چاہتے ہیں؟ نو۔ نماز چھوڑنا چاہتے ہیں؟ نو۔ تو صرف ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے بچوں کو حکم دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے بچوں کو روکیں گے، ہماری بات کی عزت بچے خود کریں گے، کیونکہ ہماری بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ اور وہ بچوں کے دل میں اللہ کیا بولا؟ جس کے دل میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کے دل میں ایمان ہو اللہ اور آخرت پر، اس کے لیے نصیحت ہے۔ ہم کو اگر یہ نصیحتیں لگ رہی ہیں، دل میں ہو رہا ہے، حضرت بولے سکا عمل کریں گے، مطلب کیا؟ ہمارے دل میں اللہ پر، اللہ کو ہم خدا مانتے ہیں اور آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ واللہ یعلم، اللہ اکبر، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کل کیا ہونے والا ہے اللہ جانتا ہے اور تم کو معلوم نہیں ہے۔ میں خلا لے لوں گی، میں طلاق لے لوں گا تو میری خوشیاں ہیں، میں خلا لے لوں گی تو میری خوشیاں ہیں، میں ظلم کروں گا تو میری خوشیاں ہیں۔ کل موت ہے، کل کینسر ہے، کل گردہ جانے والا ہے، کل آنکھیں جانے والی ہے، اللہ کو معلوم ہے، تم کو معلوم نہیں ہے۔ آج تم ستا رہے ہو اپنی بہو کو، کل تم بستر پر پڑے رہو گے، وہ تمہارے حلق میں گنجی لا کر ڈالنے والی ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ جب حکم دیتا ہے سب کچھ جان کر حکم دے رہا ہے، اور تم جو فیصلہ لے رہے ہو صرف اپنی طاقت کے دنوں کو پیمانہ بنا کر فیصلہ لے رہے ہو۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم ہی چلنا، اس میں کیونکہ اللہ جان کر ہم کو حکم دے رہا ہے۔ سمجھ میں آتا؟ سمجھ میں آتا نہیں آتا؟ سمجھ میں آتا۔ وہ کیا پیارا لفظ ختم ہو رہا ہے، دیکھیے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات، اور مائیں، امو بھی کہہ سکتا تھا اللہ، یہ پوری آیت میں اللہ والد، ولدہ ہے جنہ، جنہ یہی لفظ استعمال کر رہا ہے اللہ۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، ان کے بچوں کو، حولینی، 2 سال، کاملینی، 2 پورے سال دودھ پلائیں۔ دودھ پلانے کی مدت جمہور کے پاس کیا ہے؟ میکزیمم مدت کیا ہے؟
2 سال کم سے کم، جب تک دودھ 2 سال سے پہلے دودھ رک گیا، اب بچے کو دودھ کی ضرورت نہیں، کھانا کھانا شروع کر لیا، تو 2 سال ہے۔ لمن ارادہ، کس کے لیے؟ اس کے لیے ارادہ جو چاہتا ہے، ان یتم الرضاعہ، کہ دودھ پلانا پورا کرے، پورا دودھ بچہ پیے، 2 سال کے لیے دودھ پلائیں۔ یہ کس پر ہے؟ ماؤں پر۔ ایک زمانہ تھا، سنا میں، کہ زیادہ دودھ پلائے تو ہم بوڑھی ہو جائیں گی، اس لیے دودھ، یہ سب ظلم ہے، بچوں کا حق ہے وہ۔ تو ماں کا حق کیا ہے؟ دودھ پلانا۔ اگر میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ اب ایک طریقے سے کر لے تو نہیں، اب میں جہاں کو یہ بھی ہے وہ بھی ہے، بولا بولو نا، ہے سو بھی خراب ہو جاتا۔ اور میری تفسیر انفارمیشن دینے کے لیے نہیں ہے، میری تفسیر اللہ جو ہدایت قرآن میں دیا ہے وہ ہدایت پکڑ کر چلنا چاہتا ہوں میں، مجھے یہ معلوم، مجھے وہ معلوم بتانے کے لیے تقریر نہیں ہے۔ تو ماں دودھ پلانا واجب ہے۔ اگر ٹھیک ہے واجب ہے، یہیں پہ رک جائیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور وہ جس کا ایک بیٹا ہے، اللہ والد بول سکتا تھا نا، اللہ والد نہیں کرا، قرآن میں صرف 2 جگہ مولود لہو، والد کیوں نہیں کہا؟ والد کہا تو بھی باپ آ جاتا، یہاں یہ بچہ جس کا ہے، یہ لفظ کہہ کر اللہ کہہ رہا ہے کہ اولاد پر حق باپ کا ہے۔ اولاد پر حق کس کا ہے؟ باپ کا ہے۔ کیا ضرورت باپ کو حق دے لینا؟ آسان مزے کا حق ہو، سر کے درد کا حق ہو۔ سب سے بڑی فکر کیا ہے ہمنا؟ اپریل کا مہینہ آیا تو فیس دا فیس، پے دا فیس، پے دا فیس، گھر کو جاتے ہی بچے ابو آئس کریم ہونا۔ یہ دل بھی ایسا ہے، اللہ ایسی محبت ڈال دیا بچوں کی، وہ بیگ منگ ڈالا بچہ، جان اللہ ہمارے اباؤں کو اچھا رکھے، اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمارے ماں باپ انتقال ہو گئے ہیں تو ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں کا باغ بنا دے۔ وہ ماں باپ کا دل ایسا ہے کہ ہم مانگ لیے تو ان کو نیند نہیں آتی، اور ہم کو دے دیے اور لے کر ہم خوش ہو گئے تو ہمارا خوش ہوتا ہوا چہرہ ان کو بہت کتنی خوشی ہوتی۔ بچہ منگتے ہی کھلا دے بعد کیا خوشی ملتی، ہوٹل میں جا کو بچہ کو فرائیڈ رائس یہ سب کھلا کو، وہ بچے کھا کو خوش ہوئے تو کتنی خوش ہوتی۔ ہم نہیں کھائے تو بھی ہمارے بچوں کو کھلاتے۔ تو دل ایسا رکھ دیا اللہ کہ بچہ منگا تو دیے بغیر جینا بیزار دکھتا۔ تو یہ کیا اچھا حق ہے؟ فیس بنو، آئس کریم لے کو دو، کھانا کھلاؤ، پڑھاؤ، تربیت کرو، تو جو زیادہ مضبوط ہے اللہ اسے حق دیتا ہے۔ یہ سب ذمہ داریاں نبھانے کی جگہ ہے، جو ذمہ داری نبھا سکتا ہے اسے دیتے ہیں۔ وزن ہے، میں کیا کروں گا، جو وزن زیادہ اٹھا سکتے ہیں ان کے ہاتھ میں دوں گا۔ اب عورت دو ہے، کیا ضرورت تمہیں ان کے ہاتھ میں 50 کلو دیا ہے، اٹھا لوں گا تمہیں 50 کلو، نہیں ہوگا نا۔ تم نے جو حق دینا ہے وہ حق دیا اللہ۔ اور عورت کا حق کیا ہے؟ اگر طلاق ہو گیا تو بیٹا 7 سال کا ہونے تک ماں کا حق ہے، بیٹی 9 سال کے ہونے تک ماں کا حق ہے، لیکن خرچہ باپ کرے گا۔ پاس کس کے رہے گی؟ ماں کے۔ اس کے بعد باپ کے حق میں آ جائیں گے۔ تو وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور یہ جس کا بیٹا ہے، یہ جس کی اولاد ہے، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ دودھ پلانے والی، یعنی طلاق ہو گیا، بچہ چھوٹا ہے، دودھ پلانا ہے۔ اللہ کا رحم دیکھیں، بڑے بڑے مسئلے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے حوالے چھوڑ دیا۔ کتنے وقت نماز پڑھنا آپ بتا دیجیے، رکوع کیسا، سجدہ کیسا، طواف کیسا، صحیح کیسی، آپ بتا دیجیے۔ میں کون ہوں؟ خالق، قل، تم بتاؤ، ہوا وہ اللہ ہے، تم بتاؤ۔ لیکن یہ ماں باپ طلاق ہو گیا تو بچہ دودھ پینا نا، اللہ آیت نازل کر رہا ہے، وہ دودھ پلانے والی عورت طلاق ہو گیا، اب کیا کریں گے انہیں؟ میں کہہ کو طلاق تمہاری ذمہ داری نا، تو اس شوہر پر ہے کہ
کہ اس کا کھانا، یعنی طلاق بھی ہو گیا، عدت بھی گزر گئی، اب 1 سال ہے یا 1.5 سال ہے دودھ پلائے گی، اللہ کہہ رہا ہے اس کو کھلانا، اس کے کپڑے دینا بھلائی کے ساتھ اس مرد پر ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ یعنی طلاق کے بعد عورت کہے کہ مجھے نہیں ہوتا، میرے پاس پیسے نہیں، کھانا کھانے کا بھی نہیں ہے، تو مرد کے مانگ سکتی ہے، عورت کو اجازت ہے کہ وہ شوہر سے مانگ سکتی ہے کہ میرا پروویژن دیجئے مجھے، جب تک میں دودھ پلاتی ہوں میرا مینٹیننس دیجئے، عورت مانگ سکتی ہے۔ لا تکلف، اللہ، یہ سب آیتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے احکام کو ماننے والے کے لیے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی جان اس کے طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی جاتی، تو آدمی جتنا دے سکتا ہے اتنا ہی اس سے مانگے۔ آج زمانہ ایسا چل رہا ہے، اللہ اللہ، لڑکے ڈر رہے ہیں شادی کرنے کے لیے، پہلے لڑکیاں ڈرتی تھی، نہیں، اب چل رہا ہے، شادی کر لیتی، دوسرے کے ساتھ خوشیاں پھرنا، ہر ایک کے ساتھ دوستی رکھنے کی خواہش، تو کیا کرتی، کچھ نہ کچھ کیس ڈال کر اس سے الگ ہو جاتی۔ اب کیا، جھوٹا کیس ڈال کر کورٹ سے مینٹیننس لیتی، رہتی کسی اور کے ساتھ، مینٹیننس کسی اور کے ساتھ لے رہی ہے، اور اسے دوسری شادی کرنے بھی نہیں دیتی۔ اگر کوئی سن رہی ہے، انہیں کہاں سے سننے والی ہے، مر جائیں گی، سنیں گی نہیں، جو سننے والی ہے ایسا کریں گی نہیں، یہ تو مصیبت ہماری۔ تو لا تکلف نفس الا وسعها، کوئی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہ بولو، وہ کما رہا ہی ہے 15,000 16,000، اسے ہر روز مجھے بریانی کھلاؤ تو کہاں سے کھلاؤں گا، نہیں ہوگا۔ لا تضار والدۃ بولدها، بچے کے لیے اس کی والدہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ماں نہیں دودھ پلانا سوچ، ہمیں پیسے نہیں دیے تو بھی تمہیں دودھ پلانا سوچ، خالی دوسرے کے رائٹس بات کریں گے۔ اماں کو تو کرنا نہیں کی، بابا کو تو کرنا نہیں کی، بچہ کو تو ساتھ بولتا رہتا، ساری زندگی انجوائے کرتا رہتا۔ بچے بولتا دیکھ باپ، میں بابا میرے خلاف گیا تو جہنم کو ڈر بچا، بیوی کو جا کے بولتا میری خوشی میں 600 اپنے بھی ڈر جاتے، اماں کو بولتا تمہیں بھی ہی نا اماں، انہیں دیکھو کتنا اچھا لگا، بابا کو بولتا تمہیں بابا، تمہیں ماما کتنے زمینہ چھوڑ کو گئی، خالی سب کرنے سے رائٹس لیتا رہتا۔ تم کیا کرے، تمہارے رائٹس کہاں ہیں، تمہارے رائٹس کہاں ہیں؟ تو اس کی اولاد کے لیے ماں کو اولاد کی رکھ کر اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی جس کا بیٹا ہے والد کو اس کے بچے کی وجہ سے اسے بلیک میل نہ کیا جائے، اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، باپ نہیں تو ذمہ داری کس کی؟ باپ نہیں ہے، وہ بچے کی ذمہ داری کس کی؟ باپ دادا کی، دادا کی، دادا نہیں ہے بھائی کی، بھائی نہیں ہے چچا کی۔ ہم جو رشتہ داریاں ہیں، کب کس کی ذمہ داری ہمارے سر پر آئے گی معلوم نہیں، جب ذمہ داری آئے تو اس کو بوجھ نہیں سمجھنا۔ اللہ میرے لیے درجے بلند کرنے کے لیے اس ذمہ داری کی شکل میں ایک لفٹ دیا ہے، اونچا پہنچانا چاہتا ہے اللہ۔ میرے نمازاں چھوٹے بھی، اللہ کیا کرتا، بڑی ذمہ داری دیتا، چلو لفٹ میں اوپر جاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ اگر خدا نہ خواستہ میرے خالہ یا میرے پھپھو، ان کا نہ شوہر ہے، نہ ان کا بیٹا ہے، نہ ان کا بھائی ہے، نہ ان کا کوئی نہیں ہے، تو مجھ پر فرض ہے ان کا مینٹیننس دیکھنا۔ دیکھتے رہیں کہ کس کس کا ہم پر آ گیا ہے خرچہ، تب آپ کو عیاشی 70,000 کا موبائل لینے پیسہ نہیں رہتا۔ کیا حضرت ہم نہ بھی چھوڑتے نہیں نا تمہیں، سب کٹ میں ٹھونگ مار لے گی۔ جب آدمی حقوق ادا کرتا ہے سب کے، تو اس کے پاس ایکسٹرا لینے کے لیے پیسہ بچتا نہیں ہے، نہیں بچتا، مشکل ہوتی ہے بہت۔ خیر، منہ سے اللہ کس کی نصیحت کے لیے نکالا معلوم نہیں، 70 کا لفظ ایک منہ سے نکل گیا ہے۔ 70 کا آتا موبائل آتا، اس میں فخر آ، میں دیکھو موبائل، ویڈیو یوٹیوب میں بھی ایسا چاہنا
اس پہ مجھے کوئی یہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، فخرش ہے، بھاری موبائل بیماری ہے، حضور کو پسند ہی نہیں یہ چیز، فخر پسند نہیں حضور کو، چھپا کو رکھنا، اس کے بعد بڑے بڑے موبائل کہاں رکھنا، لے کوئی فائدہ کیا حضرت، کہ فیچرس ہے کہتے اس میں، کیا فیچرس ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں بہت فیچرس ہیں، بہت ہی فیچرس، کیا کیا ایپس ہیں، کیا کیا فیچرس ہیں، کوئی لینے والا نہیں، مول بھی کم ہے، 200-250 روپے میں ہدیہ میں، اس کا قیمت نہیں ہے، ہدیہ ہے، لینے ٹائم نہیں، یہاں آئے تو فری ہے، یہ بھی لینے ٹائم نہیں۔ خیر، وارث جو وہ بچے کا جو کسٹوڈین ہو جاتا ہے، گارڈین ہو جاتا ہے، وہ دینا خرچہ۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، جب یہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں، عَنْ تَرَاضٍ، آپس کی رضا سے، بچے کو اتنا دودھ پلانا کافی ہے، عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، ان دونوں کی آپس کی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ، مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر گناہ نہیں ہے دودھ چھڑانے کا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، تمہارے بچوں کو کسی اور عورت سے دودھ پلانے کے لیے، بیوی کو دودھ برابر نہیں آتا، یا اب نہیں کنٹرول کر کے بیان کرنا ہے، بیوی کو دودھ پلانے نہیں ہو رہا ہے، کسی اور عورت کو پیسہ دے کر دودھ پلانا چاہیں تو وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس طرح کسی اور عورت کے پاس دے کر دودھ پلانے میں بھی غلطی نہیں ہے۔ اِذَا، جب سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے ساتھ شریعت کے مطابق جو تم نے دینے کا وعدہ کیا اس عورت کو وہ برابر دے دو، تو کسی اور عورت کے پاس اپنے بچوں کو دے کر دودھ پلا سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جانو، أَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ پہلے آیت آئی جانتا ہے، یہاں کیا آیت آئی دیکھ رہا ہے۔ پہلے ڈیسیزن لینا تھا تو اللہ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے، تم نہیں۔ اب ڈیسیزن لینے کے بعد عمل کرنا ہے، تو عمل کرتے وقت آدمی کو چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ باتیں تو کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں جو لوگ انتقال ہو جاتے ہیں ان کی عورتوں کی عدت کتنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ